کہ باپ نے 15 دن کی بیٹی کو دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ غربت، بھوک اور پیسوں کا نہ ہونا۔ تو اس حوالے سے جے ڈی سی فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ظفر عباس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ باپ نے زندہ بیٹی کو دفن کر دیا؟ حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ میں نے تو یہ بات کب سے بول رہا ہوں، پچھلے 2-3 سالوں سے بول رہا ہوں میڈیا پہ، کہ مجھے اپنے شہر کراچی میں اس وقت کوئی بھی شخص شہر پہ جو کوئی ٹریفک کوئی موٹر سائیکل کوئی گاڑی میں کوئی کسی کے چہرے پہ سکون مسکراہٹ نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے پرسوں ایک ویڈیو ڈالی، اس میں نے لکھا ہے کہ اے عوام مجھے بتاؤ کہ اگر میرے دھرنا دینے سے، اگر میرے بھوک ہڑتال سے، اگر میرے پلے کارڈ لے کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جانے سے کسی وزیر پہ کوئی فرق پڑ جائے گا، کسی منسٹر پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، آپ میڈیا والے لوگ جو ہیں، جو آپ جیسے صحافی ہیں یا جو کیمرہ مین ہیں یا جو بھی آپ کے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 50,000 60,000 70,000 یا لاکھ روپے، آپ مجھے بتائیں تو اگر لاکھ روپے تنخواہ والے آدمی کے گھر پہ 2 لاکھ روپے کا بجلی کا بل آئے گا، اگر اس کے گھر پہ 20,000 روپے گیس کا بل آئے گا، اگر اس کے گھر پہ 10,000 روپے پانی کا بل آئے گا، تو وہ 1,30,000 دے گا، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ کھائے گا کیسے؟ اسی طرح سے جن کی تنخواہیں 40 50 اور 60,000 روپے ہیں، ان کے گھروں میں اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ کے بل آئیں گے تو وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ اب بات یہ کہ یہ بات کروں کس کے آگے جا کے، مجھے یہی نہیں پتا۔ تو میں نے لوگوں سے یہ بولا کہ بھائی چونکہ ہم میں اور جو منسٹرز ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کا بہت فرق ہوتا ہے۔ عوام جو ہے وہ جو 80% عوام ہے ان کی زندگی بہت الگ ہے۔ کیا سوچ کے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا زمین میں، مجھے نہیں معلوم۔ یہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں وہ ذہنی مریض، ڈپریشن کا مریض ضرور ہوگا۔ چاہیے جن لوگوں نے اس قتل کو چھپایا، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کے، ان سب کو بھی سزا ملنی چاہیے، بلکہ ان سب کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیں۔ میں کہتا ہوں 100% انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن میرے ملک کے 80% لوگوں کے گھروں میں اس وقت کھانے کو نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، اگر کوئی پاکستان کا بہت بڑا اداکار صرف ایک بجلی کا بل لے کر کچھ ایسی باتیں بول دے جو بہت خطرناک الفاظ ہو، تو لمحہ فکریہ ہے لوگوں کے لیے۔ کون سا ریلیف دے رہے ہیں بتائیں نا۔ او بھائی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ بجلی کے بلوں کے لیے اپنے گھر کا سونا چاندی تو بیچ چکے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے جہیز کے لیے جو جمع کیا ہے وہ فرنیچر لے لو بھائی، ہمارے گھر کا بل ادا کرنا ہے ہمیں۔ کس امید پہ کہ اس مہینے آیا 80,000 کا بل، اگلے مہینے شاید واپس 10,000 کا 8,000 کا آ جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں اگلے مہینے 1,20,000 کا آئے گا۔ تمہارے لیے بولے گا کون؟ کون بول رہا ہے عوام کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، چلیں آپ صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اینکر ہیں، کون عوام کے دکھ میں کون سی سیاسی پارٹی باہر آئی؟ کس نے 1 سیکنڈ کا بھی پروٹیسٹ کیا کہ عوام مر رہی ہے، عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا کھانا پینا چھین لیا گیا ہے، ان کے بجٹ، بھائی گھر میں راشن جن کے آتا تھا 6,000 کا، آج وہ راشن 40,000 کا نہیں آ رہا۔ کوئی میں 20 صدی پہلے کی بات نہیں کر رہا، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ چونکہ عوام ہے، نہ انہوں نے کبھی اقتدار میں آنا ہے، نہ انہوں نے کبھی اسمبلیوں میں پہنچنا ہے، مخصوص لوگ ہیں، مخصوص خاندان ہیں، ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے کریں، عوام مر رہی ہے۔